أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان، آج دعائے عہد کی تلاوت مع ترجمہ کر رہے ہیں۔ پہلے ہم تلاوت کریں گے اس کی، پھر اس کا ترجمہ پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وبأسمائك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي يا حيا حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين على جميع المؤمنين والمؤمنات ومشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زينة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في سبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي أحدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول عبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا وأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبعد اللهم أرني
طلعت الرشيدا والغرة الحميدا وأقهى الناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك به محجته وأنفذ أمره واشدد أزره وأعمري اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمي باسم رسولك صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يسفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطر من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه وعلى دعوته وارحم تكنتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين ثم يضرب على فخذه الأيمن بيده ثلاثا ويقول في كل مرة على عجل على عجل العجل یا مولایا یا صاحب الزمان۔ اب اس کا ترجمہ سنیں۔ فرماتے ہیں اے معبود، اے عظیم نور کے پروردگار، اے بلند کرسی کے پروردگار، اے موجیں مارتے سمندر کے پروردگار، اے تورات انجیل زبور نازل کرنے والے، اے سایہ اور دھوپ کے پروردگار، اے عظیم قرآن کے نازل کرنے والے، اے مکرم فرشتوں اور فرستادہ نبی اور رسولوں کے پروردگار، اے معبود بے شک میں سوال کرتا ہوں تیری ذات کریم کے واسطے سے، تیری روشن ذات کے نور کے واسطے سے اور تیری قدیم بادشاہی کے واسطے سے، اے زندہ اے پائندہ تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نام کے واسطے سے جس سے چمک رہے ہیں آسمان سارے اور ساری زمینیں، تیرے نام کے واسطے سے جس سے اولین و آخرین نے بھلائی پائی، اے زندہ ہر زندہ سے پہلے، اے زندہ ہر زندہ کے بعد، اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے زندوں کو موت دینے والے، اے وہ زندہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے معبود ہمارے مولا امام مہدی کو جو تیرے حکم سے قائم ہے، ان پر ان کے پاک بزرگان پر خدا کی رحمتیں ہوں، اور تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کی طرف سے جو زمین کے مشرق اور مغرب میں ہیں، میدانوں اور پہاڑوں، خشکیوں اور سمندروں میں، میری طرف سے میرے والدین کی طرف سے بہت درود پہنچا دے، جو ہم وزن ہو عرش اور اس کے کلمات کی روشنائی کے، اور جو چیزیں اس کے علم میں ہیں اور اس کی کتاب میں درج ہیں۔ اے معبود میں تازہ کرتا ہوں ان کے لیے آج کے دن کی صبح کو، اور جب تک زندہ ہوں باقی ہے یہ پیمان، یہ بندھن، یعنی عہد جو امام زمانہ سے کیا تھا اس کی تجدید کر رہا ہے، اور ان کی بیعت جو میری گردن پر ہے، نہ اس سے مکروں گا نہ کبھی ترک کروں گا۔ اے معبود مجھے ان کے مددگاروں، ان کے ساتھیوں اور ان کا دفاع کرنے والوں کا میں سے قرار دے۔ میں حاجت براری کے لیے ان کی طرف بڑھنے والوں، ان کے احکام پر عمل کرنے والوں، ان کی طرف سے دعوت دینے والوں، ان کے ارادوں کو جلد پورے کرنے والوں اور ان کے سامنے شہید ہونے والوں میں قرار دے۔ اے میرے معبود اگر میرے اور میرے امام کے درمیان موت حائل ہو جائے
جو تو نے اپنے بندوں کے لیے آمادہ کر رکھی ہے، تو پھر مجھے قبر سے اس طرح نکالنا کہ کفن میرا لباس ہو، میری تلوار بے نیام ہو، میرا نیزہ بلند ہو، دائی حق کی دعوت پر لبیک کہوں شہر اور گاؤں میں، اے معبود مجھے حضرت کا رخ زیبا آپ کی درخشاں پیشانی دکھا، یعنی مجھے امام زمانہ کا دیدار کرا دے، ان کے دیدار کو میری آنکھوں کا سرما بنا، ان کی گشائش میں جلدی فرما، ان کے ظہور کو آسان بنا، ان کا راستہ وسیع کر دے، اور مجھ کو ان کی راہ پر چلا، ان کو حکم جاری فرما، ان کی قوت کو بڑھا، اور اے معبود ان کے ذریعے اپنے شہر آباد کر، اور اپنے بندوں کو عزت کی زندگی دے، آمین۔ کیونکہ تو نے فرمایا اور تیرا قول حق ہے کہ ظاہر ہوا فساد خشکی اور سمندر میں، یہ نتیجہ ہے لوگوں کے غلط اعمال و افعال کا، بس اے معبود ظہور کر ہمارے لیے اپنے ولی اور اپنے نبی کی دختر کے فرزند کا، جن کا نام تیرے رسول کے نام پر ہے، سبحان اللہ، یہاں تک کہ وہ باطل کا نام و نشان مٹا ڈالیں، حق کو حق کہیں اور اسے قائم کر دیں۔ اے معبود قرار دے ان کو اپنے مظلوم بندوں کے لیے جائے بنا، اور ان کے مددگار جن کا تیرے سوا کوئی مددگار نہیں بنا، ان کو اپنی کتاب کے ان احکام کے زندہ کرنے والے جو بھلا دیے گئے ہیں، ان کو اپنے دین کے خاص احکام اور اپنے نبی کے طریقوں کو راسخ کرنے والے بنا، ان پر ان کی آل پر خدا کی رحمت، اور اے معبود انہیں ان لوگوں میں رکھ جن کو تو نے ظالموں کے حملے سے بچایا، اے معبود خوشنود کر اپنے نبی محمد کو اور ان کے دیدار سے، اور جنہوں نے ان کی دعوت میں ان کا ساتھ دیا، اور ان کے بعد ہماری حالت زار پر رحم فرما، اے معبود ان کے ظہور سے امت کی اس مشکل و مصیبت کو دور کر دے، اور ہمارے لیے جلد ان کا ظہور فرما، اور لوگ ان کو دور اور ہم انہیں نزدیک سمجھتے ہیں، تیری رحمت کا واسطہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، جلد آئیے، جلد آئیے، جلد آئیے، اے میرے آقا، اے زمانہ حاضر کے امام، رب صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔